بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلِ سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات ہونے کی کوشش ہو رہی ہے کہ فی زمانہ طریقت اور اہل طریقت کے بڑے بڑے چیلنجز کون سے ہیں۔ اس کے لیے میں نے بعض ویڈیوز کی ہیں، آج کی ویڈیو بھی اس سے ریلیٹڈ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اب تک آپ کو اس بات کا یقین ضرور ہو گیا ہوگا کہ الحمدللہ میں فخریہ طریقت سے منسلک ہوں۔ ہاں، البتہ فی زمانہ جو مجھے لگتا ہے کہ جو چیلنجز ہیں ان کی اپنے طور پہ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ نشاندہی بھی کر رہا ہوں، تاکہ اہل طریقت اس کا احیاء یا اس کی کریکشن اس طریقے سے کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی جو نعمت ہے طریقت، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے لیے فائدہ مند رہے۔ تو آج میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں جو میرے خیال میں اہل طریقت والوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے اور سب سے بڑا رسک ہے، وہ فائنینشیل مینجمنٹ کے حوالے سے ہے۔ شروع سے ہی ہمیشہ سے جب سے سلاسل کا سلسلہ چل رہا ہے، یا شیخین یا پیر صاحبان جو ان سے ہیں، اپنا کام جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانا اور لوگوں کی تربیت کرنا ہے، اس تربیت کے علاوہ ہمیشہ سے ہی بزرگان دین کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ غریبوں کی اور ضرورت مندوں کی دنیاوی طریقے سے بھی ہمیشہ سے ہی مدد کرتے رہے ہیں۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو ان کی حلقہ ارادت میں آتے ہیں، ان کی دیکھ بھال اور خاص طور پہ ان کے کھانے پینے کے انتظام کے لیے لنگر کا انتظام تو ہر خانقاہی نظام یا مزارات کا ایک لازمی جزو ہے۔ یہ بات یہاں تک نہیں رکتی کہ وہ صرف لنگر کا انتظام کیا کرتے ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو اس کے علاوہ بھی ہمیشہ سے ہی بزرگان دین نے لوگوں کی مختلف دنیاوی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کے لیے اپنے طور پہ پوری کوشش کی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ بہت سارے ایسے بزرگان دین تھے اور ہیں جن کے حلقہ ارادت بہت بڑا بھی تھا، لیکن خالی لنگر کا انتظام کے لیے ہی اتنی بڑی تعداد میں یا اتنی بڑی مقدار میں مالی سپورٹ کی ضرورت تھی، تو یقیناً ایسا ہوتا رہا ہوگا یا ایسا ہونا شروع ہوا ہوگا کہ ان کی اپنی کنٹریبیوشن، اپنی ذاتی کنٹریبیوشن کے علاوہ لوگ بھی اس لنگر کے انتظام کے اندر اپنی مالی کنٹریبیوشن ضرور کراتے ہوں گے، کیونکہ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو دین کا کام آہستہ آہستہ 24 گھنٹے کا بن جاتا ہے، تو کسی بھی بزرگ کے لیے شاید یہ ممکن نہ ہوتا ہو کہ وہ 24 گھنٹے دین کی خدمت کے علاوہ اپنے کاروبار یا اپنی روٹی روزی کے لیے بھی اتنی محنت کر سکے یا اتنا ٹائم نکال سکے۔ تو یقینی طور پہ کچھ ایسا بندوبست بھی ہونا شروع ہوا ہوگا جس کے اندر ایک ہدیے کے طور پر اور ایک ایکسیپٹنس کے طور پر اور ایک شکریہ کی نیت سے اتنا ضرور بندوبست کیا جاتا ہوگا ان بزرگ صاحب کے لیے کہ وہ اپنی کم از کم منیمل جو ان سی دنیاوی زندگی ہے اس کو ضرور گزار سکیں۔ ہاں، تاریخ میں ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جیسے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے کاروباری انسان بھی تھے، کہ اتنے بڑے تھے کہ ان کا سنا یہ ہے کہ ان کے باقاعدہ بحری جہاز تھے جس کے ذریعے سے تجارت کی جاتی تھی۔ لیکن یقینی طور پر ایسی سہولت تمام لوگوں کے پاس موجود نہیں ہوگی، تو کوئی نہ کوئی ایسا فائنینشیل سسٹم ڈیولپ کرنا پڑا جس کے اندر سے اپنی منیمل ذاتی زندگی بھی گزر سکے، لیکن بیسکلی جو ہدیہ یا مال و دولت کا جو انتظام یا ایک بندوبست تھا وہ مریدین کے کھانے پینے کا اور ان کی ضرورتوں کے لیے تھا۔ میں ساری زندگی اس بات کو ایسے ہی سمجھتا رہا، لیکن جہاں سے چیلنج اور رسک کی بات آئی، بہت ہی سال پہلے کی بات ہے کہ میں نیا ملتان شفٹ ہوا تھا، تو کسی اپنے ملازمت سے ریلیٹڈ سمجھ لیجئے اسائنمنٹ کے سلسلے میں میرے ہاتھ اندرون شہر کی کسی مزار سے ریلیٹڈ ان کے یعنی کہ جو متولی تھے
ان سے ریلیٹڈ ایک فرد ملی، یعنی کہ پٹوار خانے کا ریکارڈ، جس کے اندر تقریباً جو حصے دار تھے وہ 48 تھے، اور وہ جو جائیداد تھی وہ تقریباً 3.5 سے 4 کروڑ کی تھی۔ جب میں اس کو ریویو کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ اس مزار کا جو اندرون شہر میں واقع ہے، اس طرح کی بے شمار ان گنت جائیدادیں موجود ہیں جن کا نظم و انصرام اور تمام کا تمام جو ان سا اس پہ آپ سمجھ لیجئے کہ حق جو ان سا ہے وہ اس مزار شریف کے جو متولین یا سجادہ نشین تھے اسی ایک فیملی کے اندر تھا۔ میرے لیے یہ ایک حیرت کی بات تھی کہ یہ اتنی زیادہ جائیدادیں کیسے اس خاندان کے پاس پہنچیں۔ ابھی میں اسی حیرت میں مبتلا ہی تھا کہ مجھے تھوڑے ہی عرصے بعد ایک ایسی جگہ کا علم ہوا کہ جس میں صاحب آستانہ ابھی ماشاءاللہ زندہ سلامت تھے، اور ان کا کافی نام بھی تھا پورے دنیا کے اندر، اور دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے۔ مجھے پتہ چلا کہ جتنی جائیدادیں میں اس ایک قدیم مزار کے متعلق دیکھ کے اور پرکھ کے حیران ہوا تھا، اتنی تو نہیں، لیکن اس کے آس پاس کی تقریباً جائیدادیں تو ان صاحب سے ریلیٹڈ جو ان کا خانقاہی نظام ہے ان کے پاس بھی ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق وہ جو جائیدادیں تھیں وہ تقریباً 8 سے 10 ارب کے درمیان کی تھیں۔ یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب میری سوچ میں یہ بات آئی، اور پھر میں نے کیلکولیٹ کرنا شروع کیا پورے پاکستان کے جتنے بھی مزارات تھے جن 4 5 6 کے اوپر میں گیا ہوا تھا، وہاں کے گلے اور چندہ باکسز مجھے یاد آ گئے۔ خاص طور پہ مجھے ایک چیز جو لاہور کے ایک بہت ہی بڑے مزار کے متعلق یاد آئی، جس میں مجھے ایک رات کو اتفاق ہوا کہ جہاں چندہ باکسز کھلے ہوئے تھے اور تا حد نظر صفوں کے اوپر نوٹ، سکے اور زیورات پڑے تھے، اور تقریباً کم از کم 100 200 لوگ بیٹھ کے اس کو گن رہے تھے، جس سے بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ ایک ایک ہفتے کی جو کلیکشن ہے یہ ہزاروں لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں کے اندر ہے۔ میرے لیے یہ ایک حیرت کی بات اس وجہ سے تھی کہ لنگر کا بندوبست یا کچھ ضرورتوں کا بندوبست والی بات تو بالکل میرے دل کو لگتی ہے، کیونکہ یہ تو ایک قسم کا انسانیت کی خدمت ہے اور ضرور ہونی چاہیے۔ لیکن میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ خاص طور پہ ان نذرانوں یا ہدیوں سے ریلیٹڈ اگر کوئی ایسٹ بن جاتا ہے، یعنی کہ کوئی پراپرٹی بن جاتی ہے، تو وہ تو جامد پیسہ بن گیا۔ تو دیٹ مینز کہ اگر وہ جامد پیسہ ہے تو پھر اس کا استعمال، یعنی کہ جامد پیسے کا جائیداد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گھر، پلازا، کوئی زرعی زمین اس طرح کی بن گئی تو اس کا لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا۔ تو آہستہ آہستہ پھر مزید تحقیقات سے مجھے پتہ چلا کہ بہت سارے مزارات جو ان سے قدیم ہیں ان کے اندر خاندانوں کے اندر جو لڑائی اصل میں جاری ہے وہ جائیداد اور روپے پیسے کی ملکیت کے اوپر ہے۔ دیٹ مینز کہ لوگوں نے اللہ رسول کے نام پہ صدقہ، خیرات، عطیات دیے، وہاں کا نظام لوگوں کی خدمت کا چلانے کے لیے، لیکن آہستہ آہستہ وہاں سے جو ایڈمنسٹریشن یا انتظامیہ تھیں ان خانقاہوں یا مزاروں کی، انہوں نے اس کو اپنا حصہ سمجھ لیا، اور اس کے اوپر آہستہ آہستہ اپنی ذاتی ضروریات کے علاوہ اپنی آسائشیں بھی پوری کرنی شروع کر دیں۔ اور یہی وہ وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے بے شمار ان کے خاندانوں کے اندر اسی روپے، پیسے اور جائیداد کی وجہ سے لڑائی جھگڑے شروع ہوئے، اور بات فائرنگ اور قتل و غارت تک بھی بہت دفعہ پہنچی۔ یہ میرے لیے ایک لمحہ فکریہ تھا، اور میں اس کے متعلق بہت دیر سوچتا رہا، بلکہ سچ بتاؤں سوچتا کیا رہا، میں کافی حد تک اس سسٹم سے متنفر ہو گیا۔ حالانکہ کسی زمانے میں جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ میری اپنی بھی ایک زمانے میں قرضوں کے بوجھ تلے ہوئے، قرضے کی ادائیگی کے لیے جس سلسلے سے میں اٹیچ ہوں وہاں سے بھی مدد ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ میں نذرانہ، عطیہ، صدقات، فطرانے کے خلاف نہیں ہوں۔ اتنی عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کے باوجود میں صرف اور صرف یہ تجویز کر رہا ہوں،
بلکہ سچ مانیے تو درخواست کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا شفاف مالی نظام بنایا جائے جس کے اندر یہ جو چڑھاوے یا نذرانے یا عطیے یا زکوٰۃ یا صدقات یا جو کچھ بھی پیسہ کسی بھی مد میں پیش کیا جاتا ہے، اس کی ایک شفاف طریقے سے کلیکشن ہو اور اس کا وہی مصرف ہو جو بتایا جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مزاروں اور خانقاہی نظام کے اندر وہی لڑائی جھگڑے ہوں اور آہستہ آہستہ پتہ چلے کہ بعض انتظام کے نام کے اوپر کروڑوں نہیں اربوں روپے کی جائیدادیں بنا گئے، گاڑیاں لے لیں، گھر بنا لیے، لیوش دورے کر لیے، اور یہ تمام چیزیں میں نے خود ہوتے دیکھی بھی ہیں۔ میرا مشورہ اور ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اہل طریقت اس ایسی فنینشل پرابلم سے اپنے آپ کو بچائیں جو ان کو بدنامی کی طرف لے کے جائیں گی۔ بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کیلکولیٹ کیا جائے کہ فی جگہ جو کسی درس و تدریس یا طریقت یا تصوف یا روحانیت کے لیے ہے، وہاں پہ جو کلیکشن آف منی ہوتی ہے اس کا کتنا پرسنٹ جو ان سا ہے لوگوں کے کام آ رہا ہے، کتنا پیسے سیو کر لیا جاتا ہے، اور کتنا پیسہ ایسا ہے کہ جو اس کے انتظامات پہ معمور ہوتے ہیں وہ ان کی جیبوں یا گھروں میں چلا جاتا ہے۔ میرے خیال کے مطابق یہ کام سینسٹیو اس لیے بہت زیادہ ہے کہ بہرحال لوگ پیسہ یا ہدیہ یا زکوٰۃ عطیات اللہ کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے نام پہ دیتے ہیں، اپنی دین دنیا بہتر کرنے کے لیے دیتے ہیں، لوگوں کی خدمت کے لیے دیتے ہیں، غریب اور نادار کی مدد کے لیے دیتے ہیں۔ تو میرے خیال کے مطابق 100 میں سے کم از کم 90% جو پیسہ آتا ہے وہ واپس لوگوں کے اوپر لگنا چاہیے۔ میکسیمم 10% کی یا 5% کی پرسنٹیج ہونی چاہیے جو کہ انتظامی امور پہ آنے والے خرچے کو دیکھ سکے، کیونکہ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ پیسہ، یہ دولت، یہ جتنی کچھ چیزیں بھی ہیں یہ اللہ رسول کے نام پہ آئی ہیں، اور ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ روز قیامت اس کا ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا۔ تو سب سے آسان تجویز پہلی میری یہ ہے کہ ایسی تمام جگہیں جو اللہ رسول کے نام پہ پیسے لیتی ہیں، یہ چندہ باکسز کو استعمال کرنے کی بجائے 100% بینکاری نظام پہ چلی جائیں۔ اگر ان کو سود اور بغیر سود والا مسئلہ ہے تو ماشاءاللہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پاکستان میں بہت سارے اسلامی بینک بھی ہیں جو ان کے اکاؤنٹس کھول کر ان کا یہ مخمصہ یا یہ مسئلہ بھی ریزولو کر سکتے ہیں۔ بینکنگ کا ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ ہر وہ پیسہ جو آ رہا ہے اور جو خرچے میں جا رہا ہے اس کی ایک ایک پائی کا حساب رکھا جا سکتا ہے، اور اسی حساب کے اندر یہ دیکھا جائے اور یہ کوشش کی جائے کہ کم از کم 90 سے 95% حصہ نادار، غریب، مریدین، زائرین کے کام آئے، ان کی خدمت کی جائے، چاہے وہ کھانے پینے کے لیے ہو، چاہے وہ مہینے کا راشن ہو، چاہے وہ علاج معالجے کا ہو، چاہے وہ شادیوں کے لیے ہو، چاہے ان کے گھروں کے کرائے بیماری کی صورت میں اگر وہ نہیں ادا کر سک رہے یا نئے مکان بنا کے دینے ہوں، یہ اس چیز کے لیے استعمال ہو۔ میری یہ درخواست ہوگی کہ اس چیزوں پہ ضرور توجہ دی جائے، وگرنہ یہ ایک عجیب بدنامی ہے جو آخرت میں تو ذلیل و رسوا کرے گی ہی، دنیا میں بھی بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنا، لیوش گھروں میں رہنا اور اس طرح کی چیزیں ان پیسوں سے استعمال کرنا یا یوز کا جو لینا کہ جو ان سے اللہ رسول کے نام پہ غریبوں اور نداروں کے لیے آئی تھی، یہ دنیا میں بھی شدید بدنامی کا باعث ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اہل طریقت اس کے اوپر ضرور توجہ دیں گے اور اس چیز کو بہتر طور پہ بیلنس آؤٹ کریں گے تاکہ لوگوں کا پیسہ لوگوں کے پاس جائے اور پبلک منی جو ان سے ہے وہ خدا نہ خواستہ کسی ایسے طریقے سے استعمال نہ ہو کہ دنیا میں بھی اہل طریقت بدنام ہوں اور آخرت کے اندر بھی رسوا ہوں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔